سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر 8.1 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مدنی دور میں 3 شادیاں کی۔ نمبر 1 حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت زینب بن خدیمہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام حضرت عمر بن خطاب اور والدہ کا نام حضرت زینب بنت مظعون تھا۔ آپ 605 عیسوی یعنی نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کی بچپن میں ہی شادی حضرت خنیس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ دونوں نے حبشہ ہجرت کی اور بعد میں مدینہ ہجرت کی۔ حضرت خنیس رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں حصہ لیا اور احد میں زخمی ہوئے اور اسی زخم سے اگست 624 عیسوی میں فوت ہوئے۔ ان کی اولاد نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، جبکہ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ابھی فوت ہوئی تھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پیش کیا۔ انہوں نے جواب ہی نہ دیا، جس سے حضرت عمر کو تکلیف ہوئی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے یہ ماجرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ حفصہ ایسے شخص سے شادی کرے گی جو حضرت عثمان سے بہتر ہے، اور حضرت عثمان ایسی عورت سے شادی کریں گے جو حفصہ سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر گھر آ گئے۔ شعبان 3 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کی اور حضرت عثمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم سے شادی کی اور ذوالنورین کا لقب پایا۔ بعد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کیونکہ رسول اکرم نے حضرت حفصہ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ میرے پاس یہ ان کا بھید تھا۔ میں نے انکار اس لیے نہیں کیا کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے شادی نہ کرتے تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ صحابہ کرام ایسے حساس معاملات میں کیسے صبر سے کام لیتے اور ایک دوسرے کے بھیدوں کا پاس کرتے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے کا اصلی قرآنی نسخہ جو کہ زید بن ثابت نے تیار کیا تھا حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی نسخہ سے نقلیں کرائیں۔ حضرت حفصہ نے تقریباً 60 حدیث روایت کی ہیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینی چاہی تو جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ قوامہ اور صوامہ ہے، یعنی نماز اور روزہ کی بہت پابند ہے، یہ آپ کی جنت میں بیوی ہوں گی، انہیں طلاق نہ دیں۔ پس حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے تقوی اور ایمان نے انہیں بچا لیا۔ ہمیں بھی
اختلافات کی صورت میں تقوی اور ایمان کو اہمیت دینی چاہیے۔ حضرت حفصہ نے شعبان 45 ہجری یا نومبر 665 عیسوی میں وفات پائی، اور ورمان بن حکم نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ آپ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور بلند فرمائیں، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔